الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات گرامی، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے چند اہم مسائل کو اور 5 شرطوں کے ساتھ، جن میں سے پہلی شرط میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور آج دوسری شرط ہے۔ دوسری شرط اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن مالوں میں واجب ہوتی ہے اور کتنے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس کو ہمارے یہاں نصاب کہتے ہیں۔ دیکھیے، جتنی زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، معدنیات ہیں، ان میں سونا اور چاندی، ان دونوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مال تجارت ہیں، جس مال کا آپ بزنس کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے کوئی سا بھی مال ہو۔ اگرچہ آپ کچڑے کباڑی کی بزنس کرتے ہوں، اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے کرنسی میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے آپ کے خود کے ملک کے ہوں یا دوسرے ادر ملک کے ہوں، کیونکہ اس کو سونے کے حکم میں مانا جائے گا اور اسی کے حساب سے زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے ایگریکلچر پروڈکٹ یعنی زمینی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ عام طور پر شہروں میں 3 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت۔ اس لیے اس میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ نمبر 1 چاندی۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ ہو جائے، 52.5 تولہ سے مراد 612 گرام ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس مال میں اس کی قیمت لگانی ہوگی اور 2.5% کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 2، اگر کسی کے پاس سونا ہو تو 87.5 گرام سونا میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 87.5 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کرنسی اور مال تجارت میں سونے کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیونکہ کرنسی یہ سونے کی نمائندگی کرتا ہے۔ جس ملک کے پاس جتنا سونا ہوتا ہے، اسی کے لحاظ سے اس ملک کے کرنسی کی قیمت ہوا کرتی ہے۔ کرنسی کی جو قیمت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے، اس میں ایک رول سونے کا بھی ہے۔ اسی طرح جو سامان تجارت ہے، اس کی معیار بھی سونا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس اتنے روپے ہوں، اتنی کرنسی ہو، اتنا سامان تجارت ہو کہ جس سے آپ 87.5 گرام سونا خرید سکتے ہو، تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب مال تجارت کے بارے میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مال تجارت سے کیا مراد ہے۔ نمبر 1 اس کو خریدا گیا ہو، نمبر 2 بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، نمبر 3 یہ نیت اب بھی قائم ہو، یعنی بیچنے ہی کی نیت اب تک ہو۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائے تب اس کو مال تجارت سمجھا جائے گا۔ پہلی شرط کیا تھی؟ اس کو خریدا ہو۔ آپ نے اس کو خریدا نہیں، بلکہ آپ کو کسی نے ڈونیٹ کر دیا، کسی نے آپ کو دان دے دیا، اور اب آپ کی نیت ہو گئی اس کو بیچنے کی، تو یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ اگر کوئی زمین آپ کو میراث میں ملی، ترکہ میں ملا، اور آپ نے اس کو بیچنے کی نیت کی، تو یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ مال تجارت وہ ہے کہ جس کو خریدا گیا ہو، کسی نے آپ کو دان یا ڈونیٹ نہ کیا ہو، بلکہ جس کو خریدا گیا ہو اور خریدنے کے وقت ہی اس کو بیچنے کی نیت ہو، بیچنے ہی کی نیت سے اس کو خریدا گیا۔
اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ اگر آپ نے خریدا اپنے استعمال کے لیے، آپ نے ایک پلاٹ لی، ایک زمین خریدی، اس لیے خریدا کہ اس کو رکھیں گے، اس کو رکھنا چاہتے تھے آپ، بعد میں آپ کی نیت بدل گئی، بیچنے کا ارادہ ہو گیا، تو وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا، کیونکہ خریدنے کے وقت آپ کی بیچنے کی نیت نہیں تھی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نیت اب بھی برقرار ہو۔ 2 سال پہلے آپ نے ایک زمین خریدی بیچنے کے لیے، اور 2 سال سے آپ اس کی زکوٰۃ بھی دیتے آ رہے ہیں، لیکن اس سال آپ کا ارادہ بدل گیا، آپ نے دیکھا کہ اس کا صحیح ریٹ نہیں آ رہا ہے، اس لیے اب ہم اس کو نہیں بیچیں گے بلکہ ایک فارم ہاؤس بنائیں گے، تو اب آپ پر اس سال اس زمین کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ آپ کی دوسری شرط مکمل ہو گئی ہے۔ ابھی اور بھی 3-4 شرطیں اور ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ میں آپ کی سہولت کے لیے شارٹ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں بھی آسانی ہو، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔